اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے مولانا شبلی نعمانی کا، جو ایک تحقیقی مضمون ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، اس کے حوالے سے۔ کل اس کا پہلا حصہ میں نے پڑھا تھا، صفحہ نمبر 3 تک میں نے پڑھا تھا، اور صفحہ نمبر 4 کی پہلی 2 سطریں بھی اس میں شامل تھیں۔ آگے میں اس کی ریڈنگ شروع کرتا ہوں بغیر کسی توقف کے، کہ مولانا شبلی نعمانی نے ابھی تک جتنا ہم نے کل پڑھا تھا اس کا ماحصل یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ بغیر حکومتی سرپرستی کے تھی۔ کل یہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، سرپرستی کی تھی۔ خود سے انہوں نے تعلیم کی درسگاہیں قائم کی، اپنے گھروں میں، مساجد میں، اپنے ذوق شوق سے تعلیم حاصل کی، اور بڑی بڑی، یعنی اس میں مسلمانوں کے ائمہ پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، اسکالرز پیدا ہوئے۔ تو یہ اس کا 2-3 سطریں اس کے بارے میں گزشتہ سبق کے بارے میں بتایا میں نے۔ ابھی اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 4 کی یہ سطر نمبر 3 ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ دور دراز مسافتوں کا مطلب ہے لمبا سفر، اہل کمال کا مطلب ہے اہل علم جو اپنے علم میں کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی اونچائی پہ، سب سے بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو شبلی کہتے ہیں کہ اس زمانے کا یہ ایک رواج تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے تھے اور بڑے بڑے اہل علم کی خدمت میں جاتے تھے، ان تک پہنچ کے۔ آج کے دور کی طرح اس وقت سہولتیں موجود نہیں تھیں کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے اہل علم سے علم حاصل کیا جا سکے۔ تو وہ یعنی جسمانی مشقت کرتے، سفر کرتے اور پھر جاتے اور ان سے علم حاصل کرتے۔ مشہور اہل علم جو تھے، مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو۔ اب دیکھیں یہ جو اردو ہے، اس میں کل بھی ایک لفظ آیا تھا نیچرل، یہ اب ہم استعمال نہیں کرتے، نیچرل قدرتی، اس کی جگہ پہ لفظ آ گیا ہوا ہے اہل فن کی لائف چھان ڈالو۔ تو لائف انگریزی کا لفظ ہے لیکن پرانی اردو میں استعمال ہوا ہے، اب اس کی جگہ پہ ہم زندگی استعمال کرتے ہیں لفظ۔ تو کہتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ پرانے جو اہل فن تھے، یعنی اسکالرز تھے، کسی بھی فن کے جو ماہرین تھے، ان کی اگر زندگی دیکھی جائے تو ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہوا، لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یعنی جس شخص نے سفر نہ کیا ہوتا اور وہ مشہور ہو گیا ہو بطور عالم، تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ سفر بھی نہ کیا ہو، اس نے علماء کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوا ہو، اور پھر بھی یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم کہتا ہے۔ پھر علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ بغداد، نیشا پور، کرتبہ، یہ 3 بڑے شہروں کے نام آپ ذہن نشین رکھیں۔ بغداد عراق کا کیپٹل آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا۔ نیشا پور ایران کو کہا جاتا ہے، اور کرتبہ جو ہے یہ اسپین تھا۔ کل میں اس پر بات کرنا ذرا مجھ سے رہ گئی کہ اندلس اور کرتبہ اور اسپین میں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی ہوئی ہے، اور بہت جو یورپ میں جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ اسپین میں مسلمانوں کے 700 سالہ دور نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور یورپین اس کو مانتے بھی ہیں۔ تو یہ کل بھی اس موضوع کے اوپر بات میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں جلدی میں آگے چلا گیا اور یہ پیچھے رہ گیا موضوع۔ تو کرتبہ جو ہے یہ شہر ہے، کارڈووا اس کو آج کل کہا جاتا ہے اسپین میں۔ یہاں مسجد کرتبہ بڑی مشہور ہے، جس کو انہوں نے اب چرچ میں تبدیل کر دیا ہوا ہے، اور وہاں نماز پڑھنے اور اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ علامہ اقبال 1905 میں یورپ گئے تھے، اور شاید 1908 سے جب واپس آئے تو واپسی پہ انہوں نے مسجد کرتبہ میں حاضر ہونے کی سعادت بھی حاصل کی، اور ان کے لیے خاص طور پہ مسجد کرتبہ کو کھولا گیا، اور علامہ اقبال پھر اس کے اندر گئے، اور علامہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا گلے میں جتنا زور تھا میرے گلے میں، اسے گلے کو پھاڑ کے میں نے اس میں اذان دی، اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری رات وہاں پہ روتا رہا، اور علامہ کہتے ہیں پھر میں نے وہاں ساری رات عبادت بھی کی، اور پھر علامہ نے مسجد کرتبہ کی یاد میں ایک نظم بھی لکھی ہے بانگ درا میں،
یہ اضافی معلومات تھی جو آپ کو میں نے بتائیں. تو یہ جو تھے یہ بڑے اس وقت کے جو مسلمانوں کے مراکز تھے علم کے، تو اس میں بڑے بڑے گوہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے. گوہر فن، فن کا گوہر یعنی فن کے موتی، یعنی کہ علم کے موتی. اس کا مطلب ہے کہ بہترین علم کے کامل، کامل کا مطلب ہے مکمل، شناسہ کا مطلب ہے جاننے والا. تو کہتے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان شہروں میں بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے پھر بھی مشرق مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے. یہاں کے لوگوں کے علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق یہ تھا، اور اس زمانے کا رواج تھا کہ سفر کیے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا، مشقت اور محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. وہ لوگ علم ڈگریوں کے لیے حاصل نہیں کرتے تھے، نمبروں کے لیے حاصل نہیں کرتے تھے، اور نوکریوں کے لیے حاصل نہیں کرتے تھے. وہ اپنی روح کی تسکین کے لیے علم حاصل کرتے تھے. اسی وجہ سے آج ہم اپنے باپ دادا کا نام تو جانتے نہیں، دادا پردادا کا نام چند لوگوں کو ہی پتا ہوگا، پردادا سے آپ پیچھے، لیکن ان لوگوں کے نام تاریخ میں آج بھی لکھے ہیں. یہ ان کی محنت کا وہ ثمر ہے جس کا کہ وہ حقدار تھے. تو ان شہروں کے جو لوگ تھے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک خاک چھانتے، یعنی علم کو تلاش کرتے. علامہ مقرری لکھتے ہیں کہ تاریخ کا ایک بڑا حصہ جو ہے، یہ علامہ مقرری بھی ایک فلسفی ہیں اور جو ہیں مورخ ہیں، ان کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات پر ہے جو اسپین سے مصر گئے، پھر مصر سے شام گئے، شام سے بغداد گئے، اور پھر چل کے اسپین چلے گئے، جن میں کثرت اور جوش اور سرگرمی سے، جس کثرت اور جوش، یعنی جس کثرت کا مطلب ہے جتنے زیادہ مسلمان، جتنے زیادہ جوش یعنی خوشی سے، اور سرگرمی سے، یعنی سرگرمی کو انگریزی میں ایکٹیویٹی کہتے ہیں، یعنی بڑے شوق سے جس طرح وہ تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، یعنی مثال نہیں ملتی. دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس وقت لازمی تھی، وہ مناظروں کی محفلوں میں شریک ہونا ہوتا تھا. مناظرہ ہوتا ہے دو سائیڈیں بن جاتی ہیں، دو اطراف، ایک موضوع کو لے کے ایک اس کے حق میں دلائل دیتا ہے، دوسرے اس کے مخالفت میں دلائل دیتا ہے، درمیان میں ایک منصف بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس کو پھر بعد میں فیصلہ دیا جاتا ہے. تو یہ بہت مفید ہوتا تھا کسی زمانے میں. اب تو مناظرے نہیں ہوتے اور ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اب علم لوگوں کے پاس ہے نہیں، اور وہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے ویسے ہی لگاتے رہتے ہیں. تو اب تو مناظرے کا ماحول نہیں رہا، اس زمانے میں ہوتے تھے، اور یہ علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا. مشہور شہروں میں آگے پڑھنا شروع کر رہا ہوں. مشہور شہروں میں بحث اور مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر کیے گئے ہوتے تھے. بعض عمرا یعنی امیر لوگ اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں بھی منعقد کرتے، اس کا اہتمام کرتے. پھر فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں ہوتی. ان میں علماء آتے، طلباء آتے، اور کوئی ممتاز عالم جو ہے وہ بحث کے تصفیے کے لیے، تصفیے کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، فیصلے کے لیے، یعنی بحث کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی دونوں سائیڈوں نے جو دلائل دیے ہیں ایک موضوع کے اوپر، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ بطور جج وہاں بیٹھتا، یہ اس کا انتخاب ہوتا. یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا، یہ جلسے جو ہوتے تھے یہ حق کی تلاش کے لیے ہوتے تھے، نہ کہ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور انصاف پسندی کا اس میں اور حق پسندی کا استعمال ہوتا. یہ معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے. مصنف نے بھی کہا، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کہ یہ کتابوں میں رٹا رٹایا جو ایک تھوڑا سا تعلیم ہم نے بھی اور آپ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی حاصل کر لی اور ڈگریاں لے لیں، اور بعد میں اپنے آپ کو ماہر سمجھنا شروع ہو گئے. علامہ شبلی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو مناظرے ہوتے تھے، یہ عام تعلیم جو تھی نا تھوڑی سی، اس کی نسبت یہ مناظرے بہت زیادہ علم کو بڑھاتے انسان کے. اور تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا. جب کسی سے کوئی شخص پڑھتا تو وہ بعد میں جب اس سے تعلیم حاصل کر لیتا تو اس کو پڑھانے والا اس کو ایک سند دیتا، اس میں لکھا ہوتا کہ اس کی تعلیم کی اجمالی کیفیت، یعنی اس نے کون کون سے مضامین پڑھے ہیں، اور اس سند میں وہ تیلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا ہے. یہ سبز رنگ کا کوئی ایک کہہ لیں گون جس طرح نہیں ہوتا، جیسے کہ کوٹ لمبا جو کوٹ ہوتا ہے، گون جسے کہا جاتا ہے، ابا بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس طرح کا ایک خاص لباس پہننے کی پھر اجازت دیتا. جس طرح ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب گریجویشن کرتے ہیں ڈگری، تو وہ سر پہ ٹوپی نہیں ایک بنی ہوتی جس کے آگے ایک وہ پھندا سا لٹکا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ایک آپ نے اپنا ہر یونیورسٹی کا سٹائل ہے. تو اس زمانے میں تیلسان جو ہوتا تھا یہ ایک قسم کی گریجویشن یا ڈگری کا ایک اظہار ہوتا تھا، جس کو وہ اجازت دیتے کہ اب تم اس کو پہننے کے قابل ہو.
یہ آگے میں نے پڑھ دیا یہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اس کے پوائنٹس کچھ انہوں نے بنائے ہیں. انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی، چونکہ مسلمان مذہب کے بارے میں بڑے فکر مند تب بھی رہتے تھے، اب بھی ہیں کچھ کچھ. تو قرآن حدیث جس پر مذہب کی بنیاد تھی، عربی زبان، چونکہ میں قرآن حدیث عربی زبان میں تھے، اس لیے اتنے تعلق سے پھر نحو، صرف، لغت، معانی، اسماء الرجال، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ دینی علوم سے متعلق، یعنی گرامر کی چیزیں ہیں. کچھ اسماء الرجال یعنی احادیث کو بیان کرنے والے لوگوں کے حالات زندگی، اور کل بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں تفصیل سے، اس لیے اس وقت نہیں بتا رہا. تو یہ دینی تعلیم اور عربی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری تھیں. ان کو بھی حاصل کیا مسلمانوں نے، اور مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء یہ چیزیں بن گئیں، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے کہ فلسفے نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی. فلسفہ بھی جو ہے وہ پھر مذہبی علم ایک قسم کا بن گیا، کیونکہ چیزوں کے اوپر جب بحث ہوتی تو اس کی حقیقت تک پہنچنے کا جو علم ہے، چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کے علم کو فلسفہ کہا جاتا ہے. تو علم کلام جو ہے یہ بھی ہے کہ کلام میں طرح طرح کے انداز اختیار کرنا، تو وہ بھی دینی علوم، یعنی مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ دینی علوم کے ساتھ اور بہت سارے علوم شامل ہوتے چلے گئے، جو جن کو دینی علوم طرح کی اہمیت دینا شروع ہو گئے مسلمان، اور پھر وہ بھی ان میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی. پھر آگے کہتے ہیں آپ خیال کرو، یعنی وہ اپنا ایک تصور جو ہے اس کے انداز سے بات کرتے ہیں کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، یعنی جو نئی نئی ابھی اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے، اس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، اور ابھی تک اس کی رگوں میں، اس قوم کی رگوں میں، یعنی وہ قوم زیادہ تر عربی لوگوں پر مشتمل ہے، جس کی ہمت بلند ہے، ارادے پکے ہیں، حوصلے بڑے کھلے ہیں، اور پہم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو اور تیز کر دیا ہے. یعنی پہم کا مطلب ہے کہ نہ صرف علم کے میدان میں مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، بلکہ وہ نئے نئے ممالک کو فتح کر رہے تھے. کبھی وہ یورپ کی طرف چلے جاتے، وہاں فتح کرتے، پھر یہ عراق سے آگے نکل کے تو یہ پورا کا پورا جو سندھ، ہند، اس میں یہ شامل ہو گئے. ادھر عرب کے دوسری سائڈ پہ مصر اور شام کی طرف مسلمانوں نے فتوحات حاصل کریں. اس وقت کی سلطنت، بڑی بڑی سلطنتیں جو ایران کی اور روم کی سلطنت تھی، اس کو گرا دیا. تو مسلمان علم اور عمل دونوں میدانوں میں آگے بڑھ رہے تھے، بڑا بڑا جوش تھا مسلمانوں نے. تو مذہب نے عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو اور بھی سرگرم کر دیا. یعنی مذہب میں جب وہ اسلام میں آئیں تو ان میں بھی یہ جوش آ گیا. جو عرب میں تھا پہلے جوش، وہ جب غیر عرب میں آیا تو انہوں نے بھی پھر نحو میں، لغت میں، حدیث میں، اصول میں، فقہ میں علم حاصل کیا. اور ابھی اس وقت تو میں، چونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے تو میں بتا نہیں سکتا کہ مثلا ہماری جو صحیح ستہ ہے، حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں جو، تو ان کے جو لکھنے والے ائمہ ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ سارے کے سارے غیر عرب ہیں. امام بخاری عرب نہیں ہے، امام مسلم، مسلم جو ہیں، مسلم شریف کے جو مصنف ہیں، ان امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ غیر عرب ہے سارے کے سارے، یہ عربی نہیں ہے. لیکن انہوں نے حدیث پر عربی میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی شبلی بتا یہ رہے ہیں کہ عربوں کا جو جوش تھا، جب وہ انہوں نے دوسرے علاقوں کو فتح کیا تو غیر عربوں میں بھی شامل ہو گیا، انہوں نے بھی علم حاصل اسی جوش و جذبے سے کیا. پھر دوسرا پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے کتاب میں صفحہ نمبر 5 پہ، تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی. یعنی تعلیم صرف مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں تک نہ رہی، اس میں وزیر بھی آگے، حکام، فوجی افسر، اہل منصب. اہل منصب کا مطلب جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا حکومت کا، وہ بھی پڑھتے پڑھاتے، اور وزارتوں کے کثیر الاشغال وقت میں بھی. یعنی ایک شخص جو ہے وہ وزیر بھی ہوتا اور کثیر الاشغال، اس کے کئی اور مشغلے بھی ہوتے، تو وہ اپنا کام بھی کرتا، اس کے ساتھ وہ دوسرے مشغلوں میں بھی حصہ لیتا، کھیل تماشے جو بھی اس وقت کی کوئی انٹرٹینمنٹ ہوگی وہ بھی کرتا، لیکن ساتھ میں علم بھی ان کا ایک بہت بڑا مشغلہ تھا. میں بھی بو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلبہ کا ایک گروہ حاضر رہتا. بو علی سینا جو فلسفے کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، تو بو علی سینا کا ذکر کیا کہ ان کی محفلوں میں
بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکام، بڑے بڑے لوگ جو دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے وہ بھی حاصل بیٹھے رہتے۔ تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب، کوئی خاص نصاب نہیں تھا، جو شخص جس خاص فن کو چاہتا حاصل کرتا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں۔ اس زمانے میں اہل کمال کا مطلب ہے اسکالرز، بڑے بڑے ہائی لیول کے جو لوگ ہیں، وہ اتنی زیادہ پھر لوگ علم حاصل کرتے اور اس مقام پہ پہنچتے چلے جاتے، جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فنون میں معمولی طالب علم کا درجہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے اسپیشلائزیشن کرنا شروع کی، ایک ایک شعبے میں، کوئی حدیث میں امام بن گیا، کوئی فقہ میں بن گیا، کوئی صرف میں بن گیا، کوئی نحو میں بن گیا، کوئی تاریخ میں بن گیا، کوئی فلسفے میں بن گیا۔ تو امراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا، یعنی امیر لوگ، اور اہل منصب کہتے ہیں جو حکومت میں وزیر ہوتے ہیں یا ان کو منصب ملے ہوتے ہیں، یعنی منصب عہدے کو کہتے ہیں، تو وہ شائقین علم، علم کے شوقین لوگوں کی سرپرستی کرتا، ان کو مالی مدد دیتا۔ عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا، وہ لوگوں کو پہچانتے، اس وقت کے امراء امیر لوگ جو تھے تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنتے، پھر وہ ان پہ پیسے خرچ کرتے، ان کو مالی مدد فراہم کرتے تاکہ وہ علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں۔ سلاطین، سلطان کی جمع ہے، یہ بادشاہوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ وزیر ایک طرف، معمولی سے معمولی رئیس، معمولی سے معمولی رئیس کا مطلب ہے یعنی معمولی سے معمولی امیر آدمی جو ہے، اس کی خدمت میں بھی سینکڑوں ادیب، ادب لکھنے والے، فاضل، فاضل کا مطلب ہے جو بہت زیادہ اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی اصطلاحات یا ٹرمینالوجیز ہیں جو اب متروک، یعنی بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں، اور چونکہ ان کی تنہائی کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا۔ ان کو خدمت کے لیے تنخواہ نہیں دیتے تھے امیر لوگ، بلکہ ان کا جو علم تھا اس کی کا اعتراف کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کرتے، ان کو سرپرستی کرتے ان کی، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے یہ جو روزگار سے بے نیاز ہو کے علم کو حاصل بھی کریں، پھیلائیں بھی۔ تمام ممالک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا، یعنی تمام مسلمان جہاں جہاں جاتے گئے وہاں پہ ان کی ذہانت اور ان کی جو لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا جوش پھیل گیا۔ جوش پھیل گیا کا مطلب ہے کہ ایک رجحان چل پڑا کہ علم حاصل کریں گے تو مشہور ہوں گے، جیسے اب بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ نمایاں ہونا چاہتا ہے۔ تو تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ ساتھ تحقیق اور احتیاط کا لحاظ بھی زیادہ تر کرنا پڑتا۔ پھر جب وہ کتابیں لکھتے اس زمانے کے لوگ، تو نہ صرف اس میں زور طبع یعنی اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے اندر موجود علمی جو ان کی صلاحیت ہے اس کو وہ بہترین سے بہترین بنا کے کتاب کی تحریر کرتے کتاب کو، لیکن اس کے ساتھ تحقیق بھی کرتے اور احتیاط سے بھی لکھتے، کیونکہ جس کو کتاب پڑھنا ہوتی تھی وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، جس کے سامنے اس کتاب کو پیش کرنا ہوتا تھا وہ ان کی ذہانت بھی ان کو پتا تھا، لہٰذا وہ بہت ہی محنت سے تحقیق سے کتاب لکھتے، اور انہیں پتا ہوتا کہ جنہوں نے یہ پڑھنی ہے وہ بھی صاحب نظر اور نکتہ چین ہیں، یعنی نکتے نکالنے والے، تنقید کرنے والے اور صاحب نظر پہچاننے والے، چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے والے ہیں۔ مدرسوں کے قائم ہونے نے دفتن کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ بعد میں پھر زمانہ آگے بڑھا جب تو پھر مدرسے بنے، نصاب تعلیم وہی رہا جو تقریباً پہلے تھا۔ پرائیویٹ تعلیم، یہ میں صفحہ نمبر 6 پہ آ گیا ہوں۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں جو ہیں وہ قائم رہیں، اور یہ پرائیویٹ کا مطلب ہے لوگوں کے گھروں میں جو تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جب تک مدرسے اور یہ حکومتی سرپرستی سے باہر رہے تعلیم زیادہ بہتر پھیلتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ حکومت نے جب تعلیم کو اپنے کنٹرول میں کیا، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کا مطلب ہے قانون، قوانین، پابندیاں شروع ہوئیں، اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ جداگانہ کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ، اور سلطنت عثمانیہ وہی سلطنت عثمانیہ ہے جس کا ڈرامہ ارطغرل آج کل بڑا مشہور ہے، ارطغرل غازی، اور یہ ارطغرل غازی جو ہے یہ سلطان عثمان اس کا بیٹا تھا جس نے یہ سلطنت عثمانیہ قائم کی تھی، اور یہ سلطنت عثمانیہ 1453 میں قائم ہوئی تھی۔ 1453 میں اس نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے یہ سلطنت قائم کی تھی، جو 1923 تک قائم رہی، اور اسی کا جو حصہ تھا اس وقت ترک، یہ آج کو ملک ترکی ہے جو، انہوں نے پھر جب یہ سلطنت عثمانیہ آئی تو انہوں نے ایک جداگانہ قانون پاس کیا کہ تعلیم کے ضابطے بنائے۔
8ویں صدی سے پہلے فارغ و تحصیل یعنی علم حاصل کر کے فارغ ہونے والوں کے لیے خاص مدت معین ہو چکی تھی، یعنی ایک خاص وقت تک وہ تعلیم پڑھنا ہوتا تھا ایک سبجیکٹ انہوں نے، جیسے آج ہوتا ہے کہ 2 سال پڑھے ہیں ایف ایس سی، 4 سال پڑھے ہیں ایم ایس سی وغیرہ وغیرہ۔ گو ملکوں کے اعتبار سے ہر ملک نے اپنا اپنا اس میں ایک دورانیہ رکھا تھا، مثلا مغرب میں، مغرب کہا گیا ہے مراکو، مراکو کو مراکش کہا جاتا ہے، یہ بالکل یورپ کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اندلس کے ساتھ، اسپین کے ساتھ۔ 16 برس اور تیونس میں 5 برس، یہ اسی علاقے کے دونوں ملک ہیں اکٹھے، ان دونوں کی سرحدیں آپس میں تقریباً ملتی ہیں، اور 16 برس تک پڑھنا ہوتا ایک طالب علم کو۔ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا، یعنی لکھنے لکھانے کا طریقہ کم ہوتا چلا گیا۔ تیسرے دور میں پھر آگے وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ جو جو دور آگے بڑھتا گیا، تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا گیا۔ ابتر کا مطلب ہے کہ اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، جو فن مقصود بالذات نہیں تھے۔ اب دیکھیے بیٹا جی، میں مسلسل 20 منٹ سے بول رہا ہوں اور آپ کے لیے بول رہا ہوں، تو اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے اور باتوں کو سمجھیں گے نہیں تو پھر مجھے اب نقصان تو بہرحال آپ ہی کا ہوگا، کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ نمبروں کے لیے نہ پڑھا کریں، کچھ علم کے لیے بھی پڑھ لیا کریں۔ آگے جو بڑی بھی کام کی بات بتا رہے ہیں شبلی، کہتے ہیں کہ وہ فن جو مقصود بالذات نہیں تھے، یعنی ان کا حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ مثلا صرف اور نحو، یہ گرامر کی چیزیں ہیں۔ اب گرامر جو ہوتی ہے نا، یہ مقصد زندگی نہیں ہوتی۔ گرامر اصل میں زبان کے اصول اور قواعد ہوتے ہیں جو زبان کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی گرامر پہ لگا دے اور زبان اور زبان کے ذریعے سے جو اس نے علم حاصل کرنا تھا، اصل میں تو مقصد زندگی وہ علم تھا جس کے لیے اس نے زبان سیکھنی تھی، جو زبان سیکھنے کے لیے اس نے گرامر سیکھنی تھی، صرف اور نحو اور قواعد سیکھنے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مقصود بالذات جو علم نہیں تھے، مثلا نحو، صرف، منطق، امثال، ذالک، ان کی تعلیم میں یہ وہ علوم ہیں جو اب ختم ہو چکے ہیں تقریباً عام تعلیم سے، تو لیکن دینی مدرسوں میں ابھی بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ زبان و بیان کے لیے یہ بنیاد فراہم کرتے تھے۔ ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور موشگافیوں کا مطلب ہے نئی نئی چیزیں، ان کو اس اہتمام سے پڑھایا جانے لگا جیسے یہی جو ہیں کل علم ہیں۔ تو عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا، اور اتنا وقت ہی نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل اصلی تھی، یعنی جن علوم کو اصل میں انسان کو حاصل کرنا چاہیے تھا، ان کی طرف پوری توجہ انسان کی ہو سکتی۔ تصانیف کی کثرت ہو گئی، ان کا درس میں داخل ہونا، اس بات نے بھی اس کو ضرر پہنچایا۔ یعنی درس کا مطلب ہے تعلیم میں بہت زیادہ کتابیں شامل کر دی انہوں نے، سلیبس بہت بڑا کر دیا، تو لوگوں کے پاس پھر ہر کتاب سے، جیسے کھانے میں بہت ساری ڈشیں ہوں تو ہر ڈش نہیں کھائی جاتی، ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا لیا جاتا تو مزہ ایک کا بھی نہیں زبان پہ رہتا بعد میں، اور سارے اب ایک مکسچر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح تعلیم کا بھی حشر ہوا۔ اب پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر تعلیم فن کی ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ بڑا اہم ہے، اس کو انڈر لائن بھی کر لیں کہ پہلا اور جو دوسرا دور تھا اس میں زیادہ تر کسی فن کی تعلیم دی جاتی، مثلا علم حدیث کی تعلیم دی جاتی، علم فقہ، علم قرآن، علم جغرافیہ، علم ریاضی، علم طبیات، علیحدہ علیحدہ تعلیم دی جاتی۔ لیکن تیسرے دور میں پھر کتابی تعلیم، کتابیں آ گئی، اس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی۔ پھر اس میں کتاب کے سلیبس کے اوپر فوکس ہونا شروع ہو گیا، جو کتاب والے نے لکھ دیا وہی پڑھنا اور اسی پہ فوکس کرنا۔ ان مدرسوں میں فلسفہ منطق کی تعلیم کا اہتمام بڑا کم ہوتا تھا، مدرسوں میں پھر فلسفہ اور منطق کم ہوتے چلے گئے، اور اکثر نامور مدرسوں نے ان علوم کو پڑھانا ہی چھوڑ دیا، رسائی ہی نہیں ہوئی ان کی ان تک۔ انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیا کا مطلب کہ ہوئے، پرانی اردو ہے نا تو اس وجہ سے تھوڑا سا، کل بھی ایک لفظ آیا تھا مجھے ابھی یاد آ گیا، میں کل وضاحت نہیں اس کی کر سکا، وہ لفظ تھا اوپری۔ یہ صفحہ نمبر پیچھے میرا خیال ہے پیچھے کسی جگہ پہ تھا کہ وہ اوپری تھی حکومت، اوپری کہتے ہیں اجنبی کو، میں اس وقت نہیں ڈھونڈ پا رہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ دیکھیے گا لفظ پیچھے آپ کو مل جائے گا، تو کل نہیں بتا سکا تھا، اس کا بھی میرے ذہن میں ابھی مطلب آ گیا کہ بتانا میں نے کل بھول گیا تھا۔ تو انقلابات حکومت کا مطلب ہے کہ حکومتوں کا آنا جانا، الٹنا پلٹنا، اس مقاصد کے لیے اکثر تعلیم کے لیے یہ حکومتوں کا آنا جانا، علامہ شبلی نعمانی بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑا بہترین ثابت ہوا، ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا، ایک خاندان برباد تو ہو جاتا مگر اس کے علمی آثار کا مطلب ہے اس کے نقوش، اس کے کیے گئے کام
باقی رہتے. جو مواضع موضع کی جمع ہے، اور موضع کسی گاؤں کو، کسی قصبے کو کہا جاتا ہے. تو جو علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، یعنی ان کے اندر مدرسے ہوتا یہ تھا کہ مدرسوں کو دیے جاتی تھی زمین، بہت زیادہ زیادہ زمین. یعنی ایک مدرسہ جہاں بنایا جاتا اس کے ارد گرد کے 4-5 جو دیہات ہوتے نا یا گاؤں ہوتے، وہ اس مدرسے کے لیے وقف کر دیے جاتے کہ ان دیہات کی پیداوار جو ہے، یہاں جو لوگ کاشت کریں گے، جو کمائیں گے، اس کا ایک خاص حصہ اس مدرسے کو ٹیکس کے طور پہ دیں گے، اور جس سے وہ تعلیم چلے گی اور تعلیم کا نظام ہوگا. اس کو وقف کہتے ہیں، اور اسی سے محکمہ اوقاف بنا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دوسری نئی حکومتیں آتی تو وہ اس کو غصب نہیں کرتی تھی، وہ رہنے دیتی تھی کہ پہلی حکومت نے اگر ان کو وقف کیا ہوا ہے ایک مدرسے کے لیے تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا، یعنی تباہ کیا، بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا. تمام اسلامی ممالک کو اس نے تباہ و برباد، بے چراغ کا مطلب ہے برباد کر کے رکھ دیا. تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا. یہ جو وقف کی ہوئی زمینیں تھیں مدارس کے لیے، اس میں اس نے بھی تصرف نہیں کیا. تصرف کا مطلب ہے کہ اس نے قبضہ نہیں کیا ان کے اوپر، اس میں اس نے اپنا قدم نہیں بڑھایا ان کی طرف. اس نے بھی بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں دے دیے. ایک بہت بڑا تحقیق نگار تھا توسی، شاید نصیر الدین توسی اس کا پورا نام تھا میرا خیال ہے. تو اس کو اس نے یہ کہا کہ تم سنبھالو. اس کا بہت بڑا حصہ محقق جو تھے موصوف، یعنی موصوف کا مطلب ہے توسی کو ہی اس نے کہا ہے موصوف، کہ جن کو ہلاکو خان نے یہ دیا تھا. اس نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا. اب رصد خانہ جو ہے، یہ میں نے تصویر میں بھی لکھ دیا ہے اوپر، لیب. یہ ہوتی تھی، یہ جو ایسٹرونومی کی جو لیبارٹری ہوتی ہے نا، اس کو خاص طور پہ رصد گاہ کہتے ہیں. یہ سین سے نہیں ہوتا، سواد سے ہوتا ہے. رصد گاہ میں صرف کیا. اس نے بڑی بڑی رصد گاہیں بنوائیں. ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے. یعنی فیاضی کا مطلب ہے زیادہ دل کھول کے خرچ کرے. تو جب بھی کوئی نئی حکومت آتی وہ تعلیم کے شعبے کو نہ چھیڑتی، وہ پچھلی حکومت کے کیے گئے کام میں اور اضافہ کرتی. تو اس سے تعلیم بہت زیادہ پھیلی. معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ جس وقت اسلام دنیا میں آیا تھا، اس وقت جو یورپ تھا وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. وہاں علم کی کوئی شمع روشن نہیں تھی، چراغ روشن نہیں تھے. اس وقت اسلامی سلطنتیں اور مسلمان جو تھے وہ علم کے چراغ جلا رہے تھے. نئے نئے علوم، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بیالوجی میں تو مسلمانوں کو کام ہی بہت زیادہ ہے. اور کتاب المناظر جو ہے آپٹکس کے اوپر، یہ ابھی تک یورپ کی نام بدل کے یورپ میں یہ ابھی تک یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کبھی کسی کو ضرورت ہوگی تو مجھے بعد میں پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو کتابوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں اور ان کے رائٹرز کے بھی نام بتا سکتا ہوں جو ابھی بھی یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں مسلمانوں کے نام بدل کے انہوں نے لیٹن میں تو وہ بدل دیا. مثلا بو علی سینا میں نے بتایا، اس کا نام بدل کے ابھی سینیا کر دیا ہوا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں یہ بو علی سینا ہے بنیادی طور پہ. اچھا، وہ آگے پھر آخری پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے. یعنی یہ بہت چھوٹا سا ایک اندازہ ہے، کوشش ہے کہ جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اسلامی ممالک میں تعلیم کیسے پھیلی. ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات اور صنائع کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے. یہ بہت کام کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں کہ ہماری علمی فیاضیوں، فیاضی کہتے ہیں جنروسٹی، کسی شخص کا کھلے دل کا ہونا. یعنی ہم نے علم کو اتنا پھیلایا ہے اور ہم نے اتنی ایجادات کی ہیں اور اتنے شعبوں میں کی ہیں کہ ان کو مدارس میں نہ ڈھونڈیے، انہیں باہر ڈھونڈیے، کتابوں میں ڈھونڈیے، لوگوں کے اقوال میں ڈھونڈیے، اور شخصیات دیکھیے کتنی مسلمانوں نے پیدا کی ہیں. مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا. 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر کی ایک بہت جامع مسجد میں 40 سے زیادہ حلقہ درس تھے جس میں ہر قسم کے علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے. خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زیادہ حلقہ درس تھے جس میں ہر قسم کے علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے. میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصدن
یعنی جان بوجھ کے پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں۔ سلف کہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، اور آباء و اجداد کے کارناموں کو وہ شبلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے پرہیز کیا ہے کہ میں ان کے کارنامے نہیں لکھ رہا۔ قوم کی آج کی یہ حالت ہے، جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پہ نہیں کھلتا۔ پھر وہ طنز کرتے ہیں آخری ایک دو لائن میں اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمانوں کی یہ جو حالت ہے، میں نے جتنا بھی لکھا ہے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے آباء و اجداد نے اتنا بھی یہ کام کیا ہوگا، یہ اتنے ان پڑھ لوگ ہیں۔ آج کے مسلمانوں پہ طنز کر رہے ہیں۔ سلف کہتے ہیں آباء و اجداد کو۔ سلف کے مفاخر کہتے ہیں فخر کرنے والی چیزیں۔ اور سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کیا بتائیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے کتنے قابل فخر کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ہم نے جب تک خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا اور بہت کچھ نہیں کیا تھا۔ تو یہ میں نے بڑی جلدی میں کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بور بھی نہ ہو، اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ تو میں نے بڑی جلدی کوشش کی ہے کہ اس کو میں سمجھاتا بھی چلا جاؤں، اور تقریباً میں نے سارے ہی جو ہے عالمگیر، ایک لفظ یہاں پہ آیا تھا عالمگیر رواج، اس کا مطلب ہوتا ہے عالمی سطح کے اوپر یہ رواج تھا کہ پرائیویٹ تعلیم گاہوں کو بنایا جائے، کام نہ کیا جائے، تو اس کو بناتے چلے گئے مسلمان بھی جو تھے۔ تو مصر کی جامع مسجد کا ذکر ہوا ہے، مصر میں جامع آزر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا ذکر یہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ بھی ایک بڑی اہم اس میں قابل ذکر بات ہے۔ تو آج کا جو لیکچر تھا اس میں فی الحال صفحہ نمبر 4، 5 اور 6، 7 کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، تو وہ بھی جو ہے آپ دیکھیے اور اس کو پڑھ لیجئے گا، اور توجہ سے اس کی ریڈنگ کریں، اور اس کے اندر سے کوئی سوال ہوں تو وہ مجھ سے ضرور پوچھیے تاکہ ہم اس کو پھر مکمل کر سکیں اس سبجیکٹ کو، اس ایک ٹاپک کو۔